ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة۔ أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير نسائكم الولود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحسان على غيره التي تسمع قوله وتطيع امره۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے نام سے، منجی بشریت، منجی دو عالم امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے، اور سب ساتھ میں مل کر دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، معبود کا، پروردگار کا، کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی اس فرش اعضاء پر پہنچنے کی۔ یہ بھی ایک نعمت ہے اور رحمت ہے۔ یہاں عنایتیں ہوتی ہیں، اس جگہ پر عنایتیں ہوتی ہیں معصومین کی طرف سے، اور جو مانگا جاتا ہے وہ بھی ملتا ہے۔
کیونکہ جہاں پر بھی فرش اعضا بچھائی جاتی ہے کہ جیسا کہ روایتیں ملتی ہیں کہ شہزادی کونین سب سے پہلے وہاں پر آ جاتی ہیں۔ آج یہ جو فرش اعضا بچھائی گئی ہے ایصال ثواب کی، لیکن مناسبت دو بیویوں کی ہے، ایک ملکہ دو عالم کی ہے شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، اور دوسری بیوی مادر باب الحوائج بی بی ام البنین کہ جن کی مناسبت سے بہرحال یہ ایام بھی وہی تقریباً ہیں۔ اس معبود کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس پروردگار کا اتنا ہی کم ہوگا کہ خداوند عالم نے ہمیں نعمتیں دینے میں کہیں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی ہے۔ ہم ہیں کہ لینے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، لیکن پروردگار ہے کہ وہ دینے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ بعض مواقع پہ ہے کہ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم ایسے امور انجام دے دیتے ہیں، ایسے کام انجام دے دیتے ہیں کہ وہ نعمت ہم سے سلب ہو جاتی ہے اور دور ہو جاتی ہے۔ خدا دینا چاہتا ہے لیکن بندہ نہیں لینا چاہتا۔ خدا تو چاہتا ہے کہ سارے بندے اس کے جتنے سب جنتی ہو جائیں، سب جنت میں چلے جائیں، لیکن بندہ جہنم کے راستے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتا ہے جانے کے لیے۔ خدا کب چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں؟ ارے ہر بڑا ہر گھر کا یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بچے نیک ہو، صحیح ہو، سالم ہو، ہمارے بچے سیدھے راستے پر چلیں، اور وہ سیدھے جہنم کے بجائے جنت میں جائیں اور ماں باپ کا نام روشن کریں۔ خداوند عالم نے بھی جو بندوں کو بھیجا ہے دنیا میں، پروردگار کو بھیجنے کا بھی ایک ہدف تھا ان بندوں کا دنیا میں۔ پہلی چیز کہ شناخت تھی کہ دنیا میں پہنچو، تسیرو فی الارض، میری زمین کو ٹہلو، گھومو، دیکھو کہ میں نے کیا کیا خلق کیا ہے، کیا کیا پیدا کیا ہے، اس کو دیکھو، اور اس کے بعد میرا شکرانہ بجا لاؤ کہ یہ نعمتیں جو ساری میں نے پیدا کی ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، یہ ساری زحمتیں جو ہیں سب تمہارے لیے ہیں، یہ زمین کے فرش کو جو میں نے بچھایا ہے یہ بھی اپنے بندوں کے لیے بچھایا ہے، یہ آسمان کے نیلے شامیانے کو جو میں نے تانا ہے وہ بھی اپنے بندوں ہی کے لیے تانا ہے، اور یہ موج مارتے ہوئے سمندر جو پیدا کیے، دریا پیدا کیے، انہار پیدا کیے گئے، یہ بھی ہمارے بندوں کے لیے ہیں۔ ان میں درخت کو اگایا گیا وہ بھی بندوں کے استعمال کے لیے، پھول اور پودے اور کلیاں پیدا کی گئیں وہ بھی بندوں کے لیے، زراعتیں، کھیت یہ سارے بنائے گئے وہ بھی بندوں کے لیے۔ خداوند عالم نے کہتے ہیں کہ انسان کی راحتی کے لیے جوڑا بنایا وہ بھی اپنے بندے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں دینے کے بعد پروردگار نے کہا کہ ہم نے تم کو دیکھو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہ سب جو ہم نے تم کو دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ میرا شکرانہ بجا لاؤ اور عبادت کرو۔ میں نے تم کو عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ میری عبادت کی جائے۔ بندہ ہے ساری چیزیں دیکھتا ہے، بجائے شاکر کے منکر بنتا چلا جاتا ہے۔ ہیں بہت سے بندے ماشاءاللہ کہ ہر نعمت پر، ہر سانس پر شکرانہ ادا کرتے ہیں، ہر سانس پہ جو سانسیں آتی ہیں اس پہ شکرانہ ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سے بندے ایسے ہیں کہتے ہیں کہ وہ پورے بکرے ہڑپ کر جائے اور ڈکار تک نہیں لیتے، اللہ کو یاد تک نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ لیکن پروردگار کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ اب یہاں پہ یہ مراد نہ لے لی جائے عبادت سے مراد یہ ہے کہ لوٹا لے کے دن بھر مسجد میں بیٹھ جائے آدمی، نہیں، عبادت کے بھی طریقے ہیں، ہر طرح سے عبادتیں کی جاتی ہیں۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، نیت قربت کے کر کے نکلیں، وہ بھی عبادت ہے۔ رزق حلال کی تلاش میں جائیں گے، وہ بھی آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اپنی فیملی میں، اپنے خانوادے میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے آپ کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں وہاں خوش اخلاقی، خوش گفتاری سے اگر پیش آئیں گے یہ بھی عبادت ہے۔ بزرگوں کا احترام کیا جائے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بچوں سے پیار اور محبت کی جائے یہ بھی عبادت ہے۔ صلہ ارحام بجا لایا جائے یہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ افضل ترین عبادتوں میں سے جو عبادت جسے ذکر کیا گیا وہ صلہ رحم ہے
کہ شہزادی کے وہ بھی جملہ کہ صلۃ الارحام مشنات فی العمر، شہزادی نے کہا کہ اللہ کی ناراضگی کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحم بجا لانا۔ اگر صلہ رحم بجا لاؤ اور جانے کے بعد یہ ہے کہ خداوند عالم بھی اگر ناراض ہو چکا ہے تم سے تو یہ ایک چابی ہے تمہارے لیے کہ اس سے پروردگار جو ناراضگی پیدا ہو گئی، پروردگار اس سے وہ ناراضگی برطرف ہو جائے گی۔ مولا علی کا جملہ صلۃ الارحام اکبر من فریضہ، آقا امیر المومنین کا جملہ ہے کہ سب سے بہترین چیز صلہ رحم بجا لانا ہے، کہ آج اس کے برعکس ہو رہا ہے، آج اس کے الٹا ہو رہا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں ہم میں کم ہوتی چلی جا رہی۔ معصومین نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں اور عملاً انجام دے کے بتائی ہے کہ دیکھو اس طرح سے اسے انجام دینا چاہیے۔ اے کاش اگر وہ ساری چیزیں ہم میں آ جائیں جو معصومین نے ہمیں بتائی ہیں، جو معصومین نے جو راستے ہمارے لیے منتخب کیے ہیں، تو ہماری زندگیاں خود بخود انشاءاللہ بحال ہوتی نظر آ جائیں گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ بہرحال کچھ برادران اگر تھوڑے سے آپ لوگ جو پیچھے آ جائیں، بہرحال جو بزرگان ہیں ان کو وہیں رہنے دیے، نہیں تو واقعی ممبر بھاری نہیں تو اٹھا کے خود ہی میں آگے آ جاتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے جو آ سکتے ہیں بچے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال بزرگوں کا آ جانا یہ ہمارے لیے رحمت اور نعمت ہے، ان کا پہنچ جانا ہی ہمارے لیے بہت ہے۔ یہ آ کر فقط بزم میں بیٹھ جائیں وہی ہمارے لیے اس سے کم کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا کسی گھر میں ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک قوم کے اندر نبی کا ہونا۔ یہ بزرگ ہمارے لیے نعمت ہیں، یہ نورانی چہرے کہاں ملیں گے یہ سب۔ خدا ان کے سائے کو برقرار رکھے پروردگار، ہمارے بزرگوں کو پروردگار زندگی عنایت کرے اپنی سلامتی کے لیے، اور تمام بزرگان دین اور تمام بہرحال اس اہل سانگلی کے جو ہمارے سب بزرگان ہیں ان کی صحت اور تندرستی کے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کہ بہرحال کچھ رخ اور کچھ طریقے جو معصومین نے بتائے ہیں کہ جو زن زایا ہو، یعنی اپنے شوہر کے لیے اولاد لے کر آئے، اس کی نسل کو آگے بڑھائے۔ عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جو زن زایا ہو، یعنی اپنے نسل کو، بہرحال اپنے خاندان کی اس نسل کو آگے بڑھائے۔ پیغمبر اسلام نے یہاں پہ اس کے لیے بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ حدیث کا اگلا فقرہ، العفیفۃ العزیز فی اہلہا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ پاک دامن ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے مہربانی سے پیش آئے۔ الحمدللہ سبھی مہربانی سے پیش آتی ہے، لیکن کہیں پہ نرم گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر کی حدیث ہے کہ اپنے گھر والے سے، اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے نرم دلی سے پیش آنا، یعنی گھر والے کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے نرم دلی سے پیش آنا، لیکن اگر غیر کوئی بات کر رہا ہو تو اس سے کہا سختی سے گفتگو کرو۔ بلکہ یہاں تک حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنا دیں جیسے لگے کہ بہت بد اخلاق ترین عورت ہے، کیونکہ دوسرے نامحرم کو آپ کی نہ آواز اچھی لگنا چاہیے، نہ آپ کو آپ کی صورت اسے اچھی لگنا چاہیے، نہ آپ کی سیرت اسے اچھی لگنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے گھر والے کے لیے اچھی ہونا چاہیے، نامحرم کے لیے نہیں ہے۔ نامحرم سے دوری کے لیے کہا گیا ہے۔ اپنے شوہر سے خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کے ساتھ وہاں پر پیش آنا، یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، فرماتے ہیں الذلیلۃ ما بعلہا، اور کہتے ہیں کہ اپنے گھر والے کے لیے خود کو آراستہ کرے، یعنی حدیث کے فقرات ہیں یہ، اپنے گھر والے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے خود کو آراستہ کرنا، یعنی خود کو سجانا، نہ غیروں کے لیے۔ آج معاملہ الٹا چل رہا ہے، بہرحال بہت سی جگہ آدمی، آپ سب بھی دنیا بھر میں جاتے ہیں، معاملہ سارا الٹا چل رہا ہے۔ حدیث کے فقرے ہیں، رسول کا بہرحال جملہ ہے، بلکہ ایک جگہ بھی ہے کہ شہزادی کونین سے بھی آپ نے وصیت کی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل، کہ ملکہ دو عالم سے باقاعدہ آپ نے وصیت کی ہے، طرز زندگی کو آپ نے بتایا کہ بیٹا زہرا دیکھو کس طرح سے تم شوہرداری کرنا، کہ اس میں سے بہت سی چیزیں یہاں پہ جو آ رہی ہیں اس میں سے یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو حدیث کا فقرہ ہے کہ اپنے آپ کو سجانا اور سنوارنا کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔
بہرحال اکثر ہوتا ہے کہ سجایا سنوارا جاتا ہے، لیکن محافلوں کے لیے اور شادی بیاہ کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے لیے بیچارہ شوہر جب شادی بہرحال کر کے لے کے آیا تھا، کبھی بہرحال دیکھا گیا تھا، اس کے بعد تو بہرحال خالی جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ اسے کچھ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو کہا گیا کہ یعنی رحمت ہے، یعنی حدیث ہے، باقاعدہ معصوم کی حدیث ہے کہ عطر لگانا، خوشبو لگانا، سجنا سورنا یہ استحباب مؤکد میں آتا ہے، یعنی تاکید کیا گیا ہے، یعنی سجنا سورنا یہ ساری چیزیں کرنا یہ استحباب میں آتا ہے، استحباب مؤکد میں آتا ہے، اس کے لیے تاکید کی گئی ہے. لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے. اگر خوشبو لگا کر خدا نہ خواستہ اگر کوئی عورت گھر کے باہر نکلی اور اگر وہ خوشبو کسی نامحرم کے ناک میں اگر وہ چلی گئی، کہتے ہیں اس وقت تک فرشتے لعنت کرتے رہیں گے جب تک یہ خوشبو اس راستے میں آتی رہے گی. بلکہ یہاں پر ہمارے استاد مرحوم خدا رحمت کرے شبیر صاحب قبلہ نجفی کہا کرتے تھے کہ ایسی عورتیں جب وہ سج کے جاتی ہیں یا خوشبو لگا کر جاتی ہیں تو فرشتے گلے سے کھکھار کر ان پر تھوکتے ہیں. یہ مرحوم کا جملہ تھا، یہ استاد محترم کا. بہرحال خوشبو لگانا استحباب میں آتا ہے، مستحب ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ خوشبو کسی نامحرم کی ناک میں گئی، اگر ذرہ برابر اس کے گناہ کی طرف اگر ذرہ برابر اس کا ذہن گیا، وہ ساری گناہ کی ضامن وہ عورت ہو جائے گی، ساری گناہ کی ضامن وہ عورت ہو جائے گی. جس طرح سے نقل کیا جاتا ہے روایتوں میں اکثر آپ نے سنا ہے کہ ایک عورت 5 نفر کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک اکیلی عورت. اب مرد یہاں خوشحال نہ ہو جائیں کہ عورتیں خالی لے جا رہی ہیں، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، اکیلی نہیں جائیں گی. ایک عورت 5 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. بہت مشہور واقعہ ہے، کہتے روز محشر ایک عورت کو زنجیروں میں جکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے. وہ چیخے گی، چلائے گی، پروردگارا مجھ پہ رحم کر دے، مجھ پہ کرم کر دے، اے میرے معبود مجھے چھوڑ دے، میں نے غلط کیا، اشتباہ کیا. ندا آئے گی، تو نے دنیا میں جو کام کیے تھے یہ اس کی سزا ہے. کہتے روئے گی، گڑ گڑائے گی، معبود مجھے معلوم بھی تھا، نہیں بھی معلوم تھا، لیکن کچھ بنا ہوئی جس کی وجہ سے میں ہوئی. پروردگار میری کوتاہیاں رہی، لیکن اس کے ساتھ اوروں کی بھی میرے ساتھ کوتاہیاں رہی، معبود مجھے معاف کر، مجھے بخش، مجھے معاف کر دے. کہتے روئے گی، گڑ گڑائے گی. کہتے جہنم کے نزدیک جیسے پہنچنے لگے گی، ایک مرتبہ کہے گی خدایا مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے، مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے. پالنے والے اپنی عدالت میں سب سے پہلے میرے باپ کو حاضر کر دے، میرے باپ کو بلایا جائے. کہتے نقل کرتے ہیں باپ کو حاضر کیا جائے گا، اللہ کی عدالت ہوگی، مجرمہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، باپ کو لا کر سامنے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ کہے خدایا میرا باپ ہے، میں اس کی نفس ہوں، اس کی جان ہوں، اس کی روح ہوں. یہ میرا باپ ہے جس نے ہر طرح سے میرے لیے زحمت کی ہے. یہ میرا باپ ہے کہ جس نے دن و رات کو نہ دیکھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، فقط میری تربیت کو دیکھا. میرے باپ نے ہر طرح سے مجھ کو پڑھانے میں، لکھانے میں، ہر چیز میں میرے باپ نے میرے لیے سب کچھ کیا. اور اگر میرے لیے کپڑے لے کر آتا تھا میری غلطی نہ تھی. میرا باپ اگر تنگ لباس لے کر آتا تھا تو میری غلطی نہ تھی. میں لباسوں کو تنگ پہن کر بھی بازاروں میں جایا کرتی تھی، گھروں سے بھی باہر میں نکلا کرتی تھی. پروردگارہ مجھے نہیں معلوم تھا. باپ بھی یہی کہتا تھا بچہ ہے جانے دو، بچہ ہے اس کو جانے دو. لیکن ان شیطان نگاہوں کو کیا معلوم، اس باپ نے تو پیار اور محبت میں، کیونکہ بچے ماں باپ کے لیے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں. اور وہ جو شیطان نگاہیں، جو تیر آنکھوں کے جو شیطان کے ہیں، کہتے اس کے اوپر پڑتے رہے، گناہ میں شامل اس کا باپ بھی ہوتا رہا، کیونکہ باپ نے لا کر اس بچے کو لباس دیا تھا. بعض مواقع پہ بچی خود لیتے ہیں، اجازت بھی ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے، خود سے جا کر ایسے نہیں لے لیتے. جیسی ہماری تربیت ہوگی، جو جتنی ہم چھوٹ دیں گے، جتنی ہم ڈھیل دیں گے، اتنا ہی اثر ہوگا. کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ کہے کہ معبود میرے باپ نے میری تربیت میں ذرہ برابر کمی نہ کی تھی، سب کچھ سکھایا میرے باپ نے، لیکن اسلام نہ سکھایا. مہنگے سے مہنگے کالجوں میں مجھے پڑھایا، لیکن مکتب میں 4 زانو مجھے بیٹھنے نہ دیا.
مجھے انگلش کی پوری لائبریریاں میرے ذہن میں خالی کروا دی لیکن قرآن نہ پڑھوایا، اہل بیت کے راستے کو نہ دکھلایا۔ اگر یہ چاہتا میری تربیت کرتا تو آج مجھ پر یہ اثر نہ ہوتا۔ کہتے ایک مرتبہ ندا آئے گی، اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو، لے جا دونوں کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ کہتے ایک مرتبہ جیسے ہی فرشتے آگے بڑھیں گے باپ کے ہاتھوں میں زنجیروں کو ڈالا جائے گا، کہتے لینے کے لیے آگے چلنے کے لیے آگے قدم ہی بڑھائیں گے، ایک مرتبہ پھر یہ چیخے گی معبود صبر کر، پروردگار بخش دے معبود میں نے غلط کیا اشتباہ کیا، اے میرے معبود صبر کر، میری ماں کو بلایا جائے۔ کہتے ماں کو لا کر سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ایک مرتبہ یہ کہے کہ پروردگار یہ میری ماں ہے، میں اس کی سانس ہوں، اس کی نفس ہوں، اس کے راتوں کا میں چین ہوں، یہی میری ماں ہے کہ جس نے مجھ کو تربیت دی تھی، یہی میری ماں ہے جس نے مجھ کو زبان کھولنا سکھائی تھی، یہی میری ماں ہے جس نے مجھ کو گھر میں چلنا سکھایا تھا، یہی میری ماں ہے جو مجھ کو مجالسوں میں محافلوں میں شادیوں میں بازاروں میں ہر جگہ میری ماں مجھ کو گھماتی رہی، یہی میری ماں ہے جو چیز اپنے لیے لے کر آتی تھی میرے لیے ڈبل لے کر آتی تھی، یہی میری ماں ہے کہ اس نے مجھ کو کسی جگہ پہ ذرہ برابر نہ ٹوکا، ہر جگہ پہ مجھے آزادی دیتی رہی، یہی میری ماں ہے جس نے گھروں میں جا کر جھاڑو برتن کیے ہیں اور میری تربیت کی ہے، مجھے پالا مجھے بڑا کیا، اپنے زیور کو گروی رکھ کر اس نے مجھے پڑھایا، اے میرے معبود لیکن اس نے میرے دین کی طرف ذرہ برابر توجہ نہ دی۔ آج یہ جو نتیجہ ہے جو میں سامنے ہوں، پروردگار یہ میری ماں کی مہربانی ہے۔ کہتے وہ ماں کیا کرے گی، انصاف سے بتاؤ، وہ ماں وہ باپ کیا کریں گے جنہوں نے اس کی تربیت میں ایک ذرہ برابر بھی اگر کوتاہی کی ہوگی۔ کہتے خجل ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اس جگہ پہ۔ کہتے ندا آئے گی، اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کی ماں کو بھی پکڑو، تینوں کو لے جاؤ جہنم میں۔ کہتے ایک مرتبہ جیسے ہی زنجیریں ڈالی گئیں تینوں میں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں پھر اسے لے جانے کے لیے کہتے ہیں حکم ہوگا، کہتے ایک مرتبہ پھر یہ چلائے گی خدایا رحم کر، خدایا کرم کر، پروردگار میرے معبود کرم کر دے، اے معبود میرے شوہر کو بلایا جائے، اس عدالت میں میرے شوہر کو پیش کیا جائے۔ کہتے شوہر کو لایا جائے گا، شوہر کو لا کر سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، خدایا میرا شوہر ہے، میں اس کی گھر والی ہوں، یہ میرا شوہر ہے جس نے مجھ کو گھر سے باہر ہمیشہ جانے کی اجازت دی، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر میرا قدم نکالنا بھی میرے لیے حرام تھا، اس نے مجھ کو ہر طرح سے آزادی دی، اس نے ہر جگہ مجھے جانے دیا۔ اگر میرا شوہر، میں اپنے گھر سے کیسی بھی آئی تھی، کیسی بھی میری تربیت تھی، میرے شوہر نے مجھ سے کہا اپنے پردے کو اپنے حجاب کو ختم کرو، معبود میں نے اس کے کہنے پر ختم کیا، میرے شوہر نے جو مجھ سے کہا میں نے کیا۔ خدا اس کے پاس تو ایک بہت بڑا تمغہ تھا نا طلاق کا، اگر یہ چاہتا تو اس طلاق کے زور پر مجھ سے ہر کام کروا سکتا تھا، مجھے شریعت کے دائرے میں کھینچ کے لا سکتا تھا۔ اے میرے معبود میرے شوہر نے مجھے پوری اجازت دے رکھی تھی، بلکہ میں پردہ بھی کرنا چاہتی تھی، اس نے کہا کہ ہم لوگ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، ماڈرن زمانے کے ہم لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا ہے، اس نے میرے پردے کو بھی حجاب کو بھی میرے اتار دیا۔ اے میرے معبود یہ میرا شوہر ہے جو اپنے دوستوں کو گھر پہ لے کے آتا تھا، چائے پہ اور ناشتے پہ لے کر آتا تھا، اور مجھ کو اسی طریقے سے جو اسلامی حجاب ہے اس کے علاوہ بھی مجھ کو ان کے درمیان میں اپنے دوستوں کے وہاں بھیجا کرتا تھا، چائے ناشتے پر لا کر مجھے وہاں رکھتی تھی، اور جب میں چلی جاتی تھی تو میرا شوہر مجھ سے پوچھتا تھا اچھا یہ بتاؤ کہ بھابھی کیسی ہے، تم کو بھابھی کیسی لگی؟ انصاف سے بتائیں کہ وہ شوہر کیا کرے گا، وہ شوہر کیا کرے گا جس نے یہ ساری چیزیں انجام دی ہوں گی؟ خجل اور شرمندہ ہوگا، ندا آئے گی، اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کی ماں کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو، لے جا کر اسے جہنم میں ڈال دو یہ سب کو۔ کہتے جیسے ہی لے کر چلیں گے ایک مرتبہ پھر گڑگڑائے گی، خدایا کرم کر دے، صبر کر معبود صبر کر، اے میرے معبود میرے بھائی کو بلایا جائے، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ کہتے بھائی کو بلایا جائے گا، کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، بہن ایک مرتبہ دیکھے گی اور کہے گی پروردگارا یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی آبرو ہوں، میں اس کی عزت ہوں، میں اس کی عفت ہوں، اے پروردگار اے میرے معبود
یہ میرا بھائی ہر کام تو مجھ سے کروا لیتا تھا، اگر یہ غضب میں اور غصے میں آ جاتا اور مجھ سے روٹھ جاتا کہ بہن جو تو یہ کرتی ہے یہ سب غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، ایسا مت کر وگرنہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ میرا بھائی اگر مجھ کو ٹوکتا، یہ میرا بھائی اگر مجھ پہ سختیاں کرتا، معبود میں اس کی بہن تھی، اس کی آبرو تھی، اس کی عزت تھی، اس کی عفت تھی۔ کہتے ہیں کہ مرتبہ وہ بھائی سوچے کیا کرے گا، اس کٹہرے میں کھڑا ہوا کہ وہ بھائی جو خود چوراہوں اور تراہوں پر کھڑا ہوتا نظر آتا ہو، جس کی نگاہیں خود نامحرموں پہ ہوں، جس کی نگاہیں خود دوسروں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں پہ ہوں، تو سوچے وہ بھائی اس جگہ پر کیا کرے گا، اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوگا، شرمندہ ہوگا، خجل ہوگا اس جگہ پر۔ کہتے ایک مرتبہ ندا آئے گی، اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کی ماں کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، ان سب کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ انصاف سے بتائیں، ہم باپ بھی ہیں اور مائیں جو سن رہی ماں بھی ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کہیں خدا کی عدالت میں اگر ہم حاضر ہو گئے تو وہاں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کہ ایسا ہم میں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر یہ چیز وہاں پر پیش آ گئی تو سوچے وہاں پر کیا عالم ہوگا ہمارا، کیا مشکل ہمارے ساتھ وہاں پر پیش آئے گی۔ انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا پالنے والے بحق اہل بیت ہم سب کو اس دین حقہ پہ چلنے کی توفیق عنایت کر دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، المتجرد مع زوجہا۔ اگلا جملہ کہتے رسول نے فرمایا کہ یہ عورت دوسروں سے اپنی آنکھوں کو چھپاتی ہوگی۔ یہاں پہ شہزادی کونین ہمارے لیے نمونہ عمل بنی اس جگہ پہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ واقعہ مجھے تفصیلاً نہیں جانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت جناب رسول خدا جب گھر میں وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اجازت طلب کرتے ہیں، تو شہزادی نے فرمایا تھا بابا جان گھر آپ کا ہے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ کہتے جب 3 مرتبہ اصرار بڑھا تو آپ نے یہی جملہ فرمایا تھا بابا جان سے، جس وقت آپ نے کہا بابا آپ کے ساتھ جو آپ کے نابینا صحابی ضرور ہیں، بابا میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں، اے بابا ان کی استشمام یعنی ناک خوشبو کو سونگھ سکتی ہے، اے بابا میں ان کی آواز کو سن سکتی ہوں، وہ میری آواز کو سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اشکال اٹھے گا، یہاں پہ لوگ یہی کہیں گے تو کیا اس کا مطلب کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے؟ کیا اس کا مطلب کہ پھر ہم جو اور دوسرے کام نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں؟ اس کے لیے بھی دلیل ہے کہ آپ کے سامنے بہرحال یہ شہزادی جو ایام چل رہے ہیں پورا خطبہ فدکیہ آپ کے سامنے ہے۔ کہتے اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے جو چیزیں ضرورت کی ہیں اس میں آپ جائیں، اس چیز کو انشاءاللہ انجام دیں۔ شہزادی کونین بھی ہیں، اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے ملکہ دو عالم کہتے ہیں اس مجمع میں پہنچی ہیں، اور پہنچنے کے بعد شہزادی کونین نے مسجد کے بیچ میں پردے کو لگنے کے لیے کہا گیا، آپ پردے کو اس طرف جاتی ہیں، اور بہرحال تفصیلاً مفصلاً جو آپ نے خطبہ فدکیہ پڑھا کہ بارہا آپ نے سنا، مجھے اتنا اس طرف نہیں جانا ہے، فقط استدلال کے طور پہ اس جملے کو لے کر آیا ہوں کہ شہزادی نے وہاں پر جناب رسول خدا کے بھی فضائل پڑھے، توحید الہی کو بھی بیان کیا، امیر کائنات کے بھی مقام کو بیان کیا، اور شہزادی نے اس مقام پر اپنے حق کو طلب کیا۔ ملکہ دو عالم نے اپنے حق کو اس جگہ پر طلب کیا کہ جس وقت وہاں پہ ملتا ہے کہ جب شہزادی نے گواہ پیش کیے ہیں، کہتے ہیں جب امیر کائنات کی گواہی کا کہتے اس جگہ پہ آئے تو کہتے ہیں کہ شوہر کی گواہی یہاں پر قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں ملکہ دو عالم نے اس وقت امام حسن اور حسین کی وہاں پر گواہی دی، کہتے اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ آپ کے بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ وہ حسنین کہ جنہیں بچپن میں رسول نے جنت کا سردار بنایا ہو، ان کی گواہی کو ٹھکرایا جائے، کہتے اس جگہ پہ آپ ایک ایسی گواہ لے کر آئی ہیں،
ام ایمن کو آپ نے اٹھایا، ام ایمن سے کہا کہ تم گواہی دو. کہتے ام ایمن نے جس وقت گواہی دی کہا یہ عورت ہے، ان کی بھی گواہی قبول نہیں ہے. کہتے ام ایمن نے عجیب جملہ کہا، اگر میری گواہی قبول نہیں تو پھر کوئی گواہی قبول نہیں ہے. میں نے رسول کی گواہی دی ہے، میں نے رسول کی گواہی دی ہے، اگر میری بھی گواہی قبول نہیں تو پھر کوئی گواہی قبول نہیں. بہرحال اپنا حق طلب کرنے کے لیے ملکہ دو عالم اس جگہ پر پہنچی. آخری 2 جملے اس حدیث کے فقرے، التی تسمع قولو، اگلا فقرہ وتطیع امرو. بہرحال یہاں پہ وہ اپنے شوہر کی ہر بات کو سنتی ہو، اس کی مطیع ہو، اس کی فرما بردار ہو. لیکن یہ دونوں چیزیں دیکھیں برابر سے آتی ہیں، آمنے سامنے دونوں طرف یہ ہے. یعنی شوہر پہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی شریک حیات کی ہر باتوں کو سنے، اس کے امور میں اس کی مدد کرے. معصومین ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، معصومین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونے عمل ہیں. معصومین نے جو کیا ہے ہم وہ کر کے دکھائیں. امیر کائنات مولا علی کے لیے ملتا ہے اللہم صلی علی محمد ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. ملتا ہے ایک دن امیر کائنات بہرحال گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن اور حسین آپ کے زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور شہزادی کونین ملکہ دو عالم ہیں کہ کھانا بنا رہی ہیں. مولا امیر المومنین السلام ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سینی ہے، یا دال تھی یا چاول، ویسے لفظ عدس آیا ہے. بہرحال ان دونوں میں سے جو چیز، یا دال یا چاول. مولا علی ہے سوچے کیا منظر ہوگا کہ ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زانو پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں مولا علی کچھ گنگنا رہے ہیں، مولا علی کچھ پڑھ رہے ہیں، اور بچے آپ کے زانو پر ہیں. شہزادی کونین کھانا بنا رہی ہیں. جناب رسول خدا گھر میں داخل ہو چکے تھے، دروازے پر جیسے ہی پیغمبر اعظم پہنچے کہتے وہیں پر کھڑے ہو گئے. اس منظر کو جناب رسول خدا کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہرحال بزرگوں کو جب اپنے گھر میں انسان جاتا ہے تو اپنی آہٹ کو گھر کے اندر محسوس ہونے دے کہ میں گھر کے اندر وارد ہو گیا ہوں، کہ گھر کے اندر بہرحال کوئی گھر کے باہر کو ہو یا گھر میں کسی طریقے سے ہو کہ وہ بہرحال وہ سمجھ جائے کہ گھر میں کوئی بہرحال مرد وارد ہو گیا ہے. کہتے پیغمبر اعظم دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ سارا منظر دیکھا، اور اس کے بعد وہیں پر کھڑے کہتے بس اتنا پیغمبر اعظم کو کہنا تھا. مولا امیر کائنات کے ہاتھ میں جو سینی تھی اس کو وہیں پہ رکھ دیا اور بچوں کو کھلانا شروع کر دیا. کہتے ہیں جناب رسول خدا گھر میں وارد ہو گئے. گھر میں وارد ہوئے اور وارد ہونے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مولا علی سے پوچھتے علی یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ مولا فرماتے ہیں بچوں کو کھلا رہا ہوں. کہا نہیں، اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کہا اس سے پہلے بھی بچوں ہی کو کھلا رہا ہوں. کہ نہیں، اس کے درمیان میں اور کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں مولا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں بہرحال میں اپنی اہلیہ کی بہرحال یہ مدد کر رہا تھا، یہ بیٹھا ہوا بہرحال یہ دانے چن رہا تھا، یہ دال چن رہا تھا. تو کہتے جناب رسول خدا فرماتے یا علی ابن عم یہ بتائیے کہ آپ اس میں سے جو اس وقت یہ کام انجام دے رہے تھے اس میں سے کچھ اجر مجھے دے سکتے ہیں؟ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں یا رسول خدا آپ اس کا اجر تو مجھے بتائیے کیا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہا جا رہا ہے. معصومین ان کی ذاتیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. کہتے ایک مرتبہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں علی جو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے اپنے شریک حیات کی جو مدد کر رہے تھے، یہ مثلا یہ چاول دال جو بھی آپ چن رہے تھے، جو دانہ آپ ہٹا رہے تھے، خداوند عالم جنت میں آپ کے لیے ایک نہر اور ایک گھر وہاں بنا رہا تھا. کہتے ایک مرتبہ دوبارہ سینی کو اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ وہ کام شروع کر دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں چہرے کی طرف نگاہ کرتے کہتے یا رسول خدا مجھے معاف کریے گا، اس امور کو آپ اپنے خانوادوں کے ساتھ جائیے انجام دے دیجئے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر یہ ہماری زندگیاں جو بتائے ہوئے معصومین کے راستے ہیں اگر اس پر چلیں تو خود بخود ہماری زندگیاں انشاءاللہ بحال ہوتی چلی جائیں گی. اگر مائیں اور بہنیں اگر یہ تربیت دیں اپنے بچوں کی، اگر ان کی تربیت میں خیال رکھا جائے
تو بچہ جو بھی کرے گا ماں باپ کے زمرے میں وہ چیزیں آ جائیں گی. یہ شہزادی ام البنین کے لیے کل بھی انہیں کی مناسبت سے جو بہرحال مجلس تھی کہ آپ نے تربیت میں کوئی ذرہ برابر اپنی اولاد میں کمی نہ کی. اس لیے ملتا ہے کہ بی بی ام البنین جنہیں اپنے بچوں پر بھروسہ تھا اور یقین تھا، یقین کامل تھا اس شہزادی کو اپنے بچوں کے اوپر، اپنی تربیت کے اوپر. کہتے بشیر جس وقت امام زین العابدین کے کہنے پر آقا کے کہنے پر جس وقت بشیر نے قبر رسول پر جا کر اعلان کیا اے اہل یثرب یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا، کیونکہ حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. کہتے عجیب روایت کے جملے ہیں، روایت کے فقرے ہیں کہ بی بی ام البنین نے جب اس اعلان کو سنا تو اپنے پوتے کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ چلو چل کر یہ سنیں یہ کیا اعلان ہو رہا ہے. دیکھیں تربیت کس طرح سے کی تھی، اپنے بچوں کو یقین ہے، یقین کامل ہے اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر. کہتی پہنچتی ہیں بی بی ام البنین ضعیف ہو چکی ہیں، عصا ہاتھ میں ہے، پوتے کی انگلی پکڑے ہوئے وہاں پر پہنچتی. کہتی بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. کہتے بی بی فرماتی ہیں یہ کون سے حسین ہیں جس کی تم باتیں کر رہے ہو؟ کہتے یہ نواسہ رسول فرزند زہرا جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. کہتے اتنا کہنا تھا کہ ہاتھوں سے عصا چھوٹ گیا، زمین پر بیٹھ گئی. اور اس کے بعد کہتی بی بی دوبارہ کھڑی ہوتی ہے، کہتی بشیر کیا کہا تم نے؟ میرے آقا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو شہید کر دیا جائے، وہ بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا؟ یہ بتاؤ کہ جس وقت حسین کو شہید کیا گیا ہے میرا عباس کہاں تھا؟ میرا عباس کہاں تھا؟ کیا عباس کی زندگی میں ہوتے ہوئے حسین کو شہید کر دیا گیا؟ بشیر کہتے نہیں بی بی، عباس کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کے بعد امام حسین کو شہید کیا گیا ہے. تو پھر آپ نے سوال کیا میرے عباس کو شہید کر دیا گیا، کس طرح سے میرے عباس کو شہید کر دیا گیا؟ بشیر کہتے ہیں کہ عباس کے سر پر گرز پڑا، عباس تیورا کر زمین پر گرے ہیں. جب تک عباس زندہ تھے کسی کی مجال نہ تھی خیموں کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھے. کہتے ایک مرتبہ بی بی ام البنین کہتی ہیں اے بشیر کیا کہتے ہو؟ عباس کے سر پر گرز پڑا اور میرا عباس زمین پر گرا؟ کہتے ہاں بی بی، عباس کے سر پر گرز پڑا. کہتے ایک مرتبہ بی بی ام البنین کہتی نہیں بشیر یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کوئی میرے عباس کے سر پر گرز مارے عباس بچا نہ سکے، یہ ممکن نہیں ہے. اے بشیر تم عباس کو نہیں جانتے، عباس کی تربیت میں نے کی ہے، عباس میرا بیٹا ہے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ عباس کے سر پر کسی نے گرز مارا؟ کہتے ایک مرتبہ بشیر سے برداشت نہ ہوا. کہتے ہیں بی بی جس وقت عباس کے سر پہ گرز لگا تھا نا عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. کہتے بس اتنا کہنا تھا. ایک کہتے ہیں بی بی نے ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ کہا ہائے میرا بیٹا عباس، اور اس کے بعد سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میں نے تو یہی سنا ہے کہ جب بھی کوئی بلندی سے زمین پر گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہائے میرا جری عباس، ارے جب سر پہ گرز لگا اور بازو نہ تھے یہ بتاؤ چہرے کے بل گرا یا سینے کے بل زمین پر؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہتے بی بی ہیں، کہتے قدم نہیں سنبھلتے، اپنے پوتے کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا بیٹا مجھے جنت البقیع ہی لے کر چلو. کہتے جنت البقیع پہنچی ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے بی بی نے 4 قبریں بنائیں.
اور چاروں قبروں کو بنانے کے بعد ایک مرتبہ مخاطب ہوتی ان قبروں کی طرف اور کہتی ہے دیکھو میرے چاروں شیروں، میں تم پہ گریہ نہ کروں گی، میں تم پہ گریہ نہ کروں گی۔ کہتی ایک مرتبہ وہاں سے اٹھتی ہیں اور ایک قبر اور بناتی ہیں جس پر لکھتے ہیں ھذا قبر الحسین، اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنے آپ کو کہتے اس نشان پر گرا دیا اور گریہ کرنا شروع کیا، اور مخاطب ہوتے اپنے بچوں کی جو قبر نشان بنائے تھے، اے میرے لال تمہاری ماں زندہ ہے لیکن حسین کی ماں نہیں ہے، میں زہرا کو پرسا دوں گی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شہزادی کونین نے بھی جس عباس کی تمنا کی تھی، وہ ملکہ دو عالم کہ جسے مدینے میں رونے نہ دیا گیا، زہرا اگر گریہ کرتی تھی لوگ گھر پہ آ کر شکوا کرتے تھے امیر کائنات سے، آپ زہرا سے کہہ دیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ کہتے بی بی دو عالم سسک سسک کے روتی تھی یہ ملکہ، بی بی دو عالم۔ آئے چلتے ہیں اپنی بی بی کی خدمت میں، شہزادی کو پرسا دیتے ہیں، بی بی ام البنین کو بھی پرسا دیتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، کیونکہ بڑا ادب و احترام کیا کرتی تھی آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا زوجت امیر المؤمنین، السلام علیک یا ام الحسنین۔ آئے سلام کریں اپنی بی بی ملکہ دو عالم شہزادی کونین کو، کون زہرا، وہ زہرا جس کا مقام اتنا بلند ہو کہ ملک الموت بھی دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جائے اور اجازت طلب کرے، جب تک بی بی اجازت نہ دے دے ملک الموت بھی گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ کہتے ہیں عجیب روایتوں کے فقرے ہیں، چند جملے اور التماس دعا۔ آئے چلتے مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے زہرا کے گھر میں، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا علی کی مجبوری دیکھیں، زہرا کی غسل کی تیاری ہو چکی ہے، مولا امیر کائنات ہے، کہتے شہزادی کو غسل دے رہے ہیں۔ اتنی دیر میں بچوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی، اسما کے حوالے کر کے مولا صحن خانہ میں آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ حسن حسین ہے، بی بی زینب و کلثوم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گریہ کر رہے تڑپ تڑپ کے، واہ اماں واہ اماں واہ اماں۔ مولا امیر المومنین نے کہتے اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا، ایسے ہی جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو چھپاتا ہے۔ کہتے مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں سے، میرے لال بلند گریہ مت کرنا، کہیں تمہاری آوازیں گھر کے باہر نہ چلی جائیں۔ کہتے ابھی بچوں کو سمجھا رہے تھے، انصاف سے بتانا اگر کسی کے گھر پہ خدا نخواستہ کوئی میت ہو گئی ہو، کسی کی ماں کا جنازہ آنکھوں کے سامنے رکھا ہو، اگر وہ رونا چاہے اور رونے پہ پابندی ہو تو سوچے کیسے گھٹ گھٹ کے وہ روئے گا، کیسے سسک سسک کے گھٹ گھٹ کے وہ روئے گا۔ کہتے ہیں بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، نفس تنگ ہوتی جا رہی۔ اتنی دیر میں اسما بھاگی بھاگی آئی، مولا
ایک شرعی مسئلہ پیش آ گیا، اے ابوالحسن یہ بتائیے کیا جنازے کے جسم پر ہر جگہ پانی پہنچنا ضروری؟ مولا فرماتے ہیں اگر ممکن ہو تو ضروری ہے۔ فرماتی ہیں یا علی زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا، میں نے بہت کوشش کی لیکن ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کریں۔ کہتے اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنایا کرو، بلند بلند تباکی کیا کرو، معصومین دعائیں دیتے ہیں۔ کہتے عجیب روایت کا جملہ، امیر کائنات نے بچوں کو چپ کرایا، کہتے ہیں میرے بچوں دیکھو کوئی بلند مت رونا۔ کہتے مولا اندر پہنچے، شہزادی کے ہاتھ کو ہٹاتے ہاتھ نہ ہٹا۔ کہتے ایک مرتبہ عجیب روایت ملتی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں امیر کائنات نے اپنی امامت کا سہارا لیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے بنت رسول آپ کو زمانے کا امام حکم دیتا ہے ہاتھ ہٹا لے۔ کہتے ہاتھ ہٹنا تھا، غضب ہو گیا۔ وہ علی جو خیبر کا فاتح ہو، وہ علی جس کی شجاعت پوری عرب میں مشہور ہو، کہتے امیر کائنات کی جیسے ہی نگاہ زہرا کے پہلو پر پڑی، ایک بلند آواز سے چیخ ماری، کہتے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہتے غصے سے فاقہ ہوا، بلند بلند گریا کرنا شروع کیا۔ اسماء نے ہاتھوں کو جوڑا، اسماء نے ہاتھوں کو چھوڑا اور جوڑنے کے بعد فرماتی یا علی ابھی تو آپ بچوں کو سمجھا کے آئے تھے، اے میرے بچوں دیکھو بلند گریا نہ کرنا۔ مولا آپ اتنا بلند کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ کہتے علی نے عجیب جملہ کہا، اسی لیے لگتا ہے زہرا نے وصیت کی تھی مجھے رات کی تاریکی میں غسل و کفن دیا جائے تاکہ میں علی شرمندہ نہ ہو، زہرا کے پہلو پہ میری نگاہ نہ پڑے۔ کہتے ہیں زہرا کو غسل و کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہے، کہتے بچے ہیں ماں کے جنازے کے نزدیک ہیں، بی بی زینب کلثوم ہے ماں کے سینے سے آ کر لپٹ گئی، گریہ فرماتی ہیں۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں سے رخصت ہوئے، کہتے مولا کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں لیکن حسین نظر نہیں آتے۔ کیا دیکھا؟ باہر دروازے کے سہارے حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے مولا فرماتے میرے لال حسین آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ مولا فرماتے نہیں بابا میں نہ آؤں گا جب تک اماں خود نہ بلائے، جب تک اماں خود نہ بلائے میں نہ آؤں گا۔ کہتے ہیں زہرا کے کانوں میں آواز گئی، حسین نے عجیب درد بھری آواز نے کہا اے اماں زہرا میں جب بھی باہر سے آتا تھا آپ اپنی گود پھیلا کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اماں جب تک نہ بلاؤ گی میں نہ آؤں گا۔ کہتے ایک مرتبہ بند کفن کھل گئے، دونوں ہاتھ برآمد، آ میرے لال حسین، آ میرے دل کے چین۔ کہتے امام حسین ہیں ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے، کہتے کوہرام بپا ہے، کوہرام بپا ہے۔ ایک ندائی علی حسین کو زہرا سے جدا کر دیجئے۔ آسمان پر گریہ جاری ہے، انبیاء گریہ کر رہے ہیں۔ آخری جملے، آخری فکر التماس سے دعا۔ کہتے جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ اٹھایا گیا۔ کہتے قبرستان میں جنازہ روایت کے مطابق چند جگہ قبریں جو مشہور روایت، کہتے جنازہ بقیع میں لے جایا گیا۔
जनाजे को रखा गया है। मौला है बीबी की वसीयत याद आ रही है, क्योंकि ज़हरा ने फरमाया था, ए अली मुझे कब्र की तन्हाई से बहुत डर लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे कब्र की तन्हाई से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। और उसके बाद दूसरा फिक्रा शहजादी की वसीयत का था, ए अबुल हसन मुझे दफना के फौरन चले न जाइएगा, कुछ देर मेरी कब्र पर बैठ कर कुरान की तिलावत करिएगा। कहते मौला देख रहे हैं, कहते कभी दाएं बाएं देख रहे, जनाजा उठाए तो कैसे उठाए। कहते अभी सोच ही रहे थे, कहते मिलता है इतनी देर में कब्र से 2 हाथ बरामद हुए। ए अली लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो, मेरी अमानत मुझे दे दो। अजब नहीं कि अमीर कायनात ने फरमाया हो, ए रसूल खुदा मुझे माफ करिएगा, आपकी अमानत को मैं सही से वापस न कर सका। कहते ज़हरा को दफना दिया गया। अमीर कायनात ने अपना चेहरा कब्र ज़हरा पे रखा, बहुत गिरिया फरमाया, बहुत गिरिया फरमाया। कहते काफी देर हो गई। इमाम हसन हुसैन है, बाबा के बाजू को पकड़ते हैं, बाबा चले घर चले बाबा। कहते अमीर कायनात उठना चाहते हैं, आखिरी जुमले, आखिरी फिक्रे, मांग ले अपनी दुआओं को, मांग ले दुआओं को, ये मसाइब चलकर शहजादी कौनैन की बारगाह में पुरसा दिया जाए। कहते जैसे ही मौला उठना चाहते थे पैर लड़खड़ाने लगे। कहते अली के पैर में रेशे पड़ गए, अली जमीन पर बैठ गए। ए मेरी माँ और बहनों मुझे माफ करना, हमारी माँ और बहनों ने बचपन से हमें सिखाया है, जब भी कोई मुसीबत में आना या कहीं पे गिर जाना तो कहना या अली मदद। जब भी कोई मुसीबत आए कहना या अली मदद। हाथों को जोड़ेंगे वो अली कि जिसको सारी दुनिया मदद के लिए पुकारती हो, आज अली किसको पुकारे। पैर की ताकत खत्म हो गई है, पैर में रेशे पड़ गए हैं, अली के कदम नहीं संभलते। अली चंद मर्तबा खड़े हुए जमीन पर गिर गए। अरे मेरा दिल तो यही कहता है, दुनिया अली को बुलाती है। अली ने कहा होगा ए ज़हरा अपने अली की मदद करो। ज़हरा मेरे कदम जवाब नहीं देते, मेरे कदमों में ताकत न रही, ज़हरा मेरी मदद करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार पालने वाले बेहक के अहले बैत, बेहक के 4 मासूमीन, माबूद हमारे इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। खुदाया पालने वाले अहले बैत अताहर के सदक़े में, 4 मासूमीन के सदक़े में माबूद हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। खुदाया जो मरीज़ और बीमार हैं इस वक्त घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, जिनके लिए इल्तिमास से दुआ कहा गया या नहीं कहा गया, पालने वाले बेहक के शहज़ादी कौनैन मलके दो आलम, खुदाया उन सबको, हम सबको सेहत आजिला इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं इन दोनों बीवियों का। ए मेरे माबूद, ये जो हजरात यहाँ पर बैठे या घरों में जहाँ कहीं भी बैठे, मुझे नहीं मालूम इसकी इन सब की कौन सी मुश्किल, कौन सी गिरफ्तारी। खुदाया इन सब की, हम सब की जो शरई हाजतें वो इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले बेहक अहले बैत, बेहक के 4 मासूमीन, जिनके भी दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएँ, मासूमीन की बारगाहों में जाने की तमन्नाएँ, खुदा इन सब को, हम सब को उन बारगाहों में जाना नसीब कर दे। पालने वाले हमारे जवानों की जो मुश्किलात हैं, पालने वाले जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या कारोबार की मुश्किलात, अहले बैत अताहर के सदक़े में उनकी हर मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर कर दे। खुदाया तूने जिन्हें बच्चे और बच्चियां दी हैं, जो रिश्तों के लिए परेशान,
معبود ان دونوں بیوی کے صدقے میں پروردگار پالنے والے انہیں برابر کے کفو عنایت کر دے۔ پروردگار جو گودیاں ویران ہیں تجھے شہزادے علی اصغر کا واسطہ کہ جن کے لیے کہا گیا اگر 3 مرتبہ واسطہ دے کے جناب علی اصغر کے اصلی نام کو اگر دعا کی جائے خاص طور سے اولاد کے لیے تو خدا ضرور عنایت کرتا ہے۔ خدایا تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ، تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ، تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ جو جناب علی اصغر کا اصلی نام ہے۔ پروردگار جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے۔ پروردگار پالنے والے بحق اہل بیت، بحق 4 معصومین، معبود یہ آبرو تیرے حوالے، یہ عزت تیرے حوالے۔ خدایا روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے، جنہیں روزی دی اس میں خیر اور برکت عنایت کر دے۔ خدایا ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ پالنے والے جو حضرات یہاں پر حاضر ہوئے یا جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا یا جہاں جہاں تک میری آوازیں جا رہی ہیں ان سب کے ہم سب کے اپنے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے۔ دعاؤں میں جو دعا معبود موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ آخر میں ایک التجا ہے کہ 1 مرتبہ ہم 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین اور جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے اور ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔